آج ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے، لیکن اب اس لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے. اب وہ کہتی ہے کہ وہ طلاق لے کر واپس آئے گی، مجھ سے نکاح کرے گی. بھائی دیکھو، رابطہ ختم کر دینا چاہیے. جب وہ کسی کی زوجہ ہو گئی ہے تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا گنجائش تھی کہ وہ ہماری زوجیت میں آ جائے، لیکن جب اس کا نکاح ہو گیا ہے، بلکہ اگر کسی نے اس کو خطبہ اور منگنی بھیج دی تھی، تبھی سے ہمارے لیے اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ اور دلچسپی حرام ہے، ناجائز ہے. لہذا رابطہ کیوں ہے بھائی؟ وہ کیوں ہم سے کہہ رہی ہے کہ میں آ جاؤں گی؟ ہمارا رابطہ ہے تبھی تو کہہ رہی ہے. غیر کی بیوی سے رابطہ رکھنا کتنی بڑی بے حیائی اور گناہ کی بات ہے. اس لیے یہ بہت بڑے حدیث پاک میں آیا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا سب سے بدترین انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ پڑوسی کیا ہماری جان پہچان ہے، وہ بھی ایک پڑوسی ہے. اب کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا تعلق نہیں. اس تعلق کو مستقل ختم کر اس کو ذہن سے نکال کر اس کو فراموش کر دینا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم سبب بن رہے ہیں کہ ہم کبھی فون کرتے ہیں، میسج دے دیتے ہیں، کبھی کبھی رابطے میں آ جاتے ہیں، تو اس کے دل میں آپ کا تعلق تازہ ہوتا رہے گا، تو گویا آپ کسی کی زوجہ کو اس سے چھڑانے کی بدترین حرکت کر رہے ہیں، جو ابلیس کا کام ہے، جو مسلمان کا کام ہے. یہ ابلیس کا کام ہے. کہتے ہیں کہ ابلیس سب سے زیادہ اس کو شاباشی دیتا ہے جو زوجین میں تفریق کرائے. سب سے بڑی شاباشی اس کو دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کرو، یہ اس کا ایجنڈا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی عورت سے، کسی لڑکی سے ہمیں تعلق ہو اور ہم اس سے نکاح کرنا چاہیں، جب شرعاً جائز ہے کوشش کر لو. رابطہ اس زمانے میں بھی نہیں رکھ سکتے، صرف جو کوشش جائز اور حلال کر سکتے ہیں وہ کوشش کر لو، اور اگر اس کوشش میں ناکامی ہو جائے اللہ کے حوالے کر دو. اب اگر جب معلوم ہو گیا کہ صاحب ان کے بڑوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا، تو اس بے وفا کو اگر نکاح آپ سے ہی کرنا تھا تو اس نے ماں باپ کو مجبور کیوں نہیں کیا کہ مجھے نہیں کرنا ہے دوسری جگہ نکاح؟ اگر وفادار ہوتی تو وہ ہرگز نہ کرتی دوسری جگہ نکاح. جب اس نے دوسری جگہ کر لیا ہے اور آپ کو ٹھگ رہی ہے کہ میں آنے والی ہوں، میں آنے والی ہوں، میں آنے والی ہوں، تو آپ کائے کو الو بن رہے ہو بھائی؟ اس کے پیچھے کائے کو بیوقوف بن رہے ہو؟ آپ تو اس سے بات بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، کوئی جواب بھی نہیں، سلام نہیں، کلام نہیں، سب حرام ہے. بالکل اس میں نہیں کرو. یہ زبان کا زنا ہے، کوئی رابطہ رکھنا. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کسی قسم کا رابطہ نہیں، بالکل ختم کرو. اب تو غیرت اور اجاگر ہو جانی چاہیے کہ بھائی وہ ہماری بیوی نہیں رہی، کسی اور کی حلالہ ہے، یعنی کسی اور کے لیے اللہ نے حلال کر دیا اس کو، کسی اور کی بیوی ہے. جب کسی اور کی بیوی ہے تو اب مجھے اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے نا. ایک صحابی اپنے دوست سے کہنے لگے کہ فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیسے جا کے پوچھوں رشتہ؟ اس کے ابا سے آپ جا کے میری طرف سے پوچھیے. تو حیا کی وجہ سے دوست کو بھیجا. وہ گئے تو انہوں نے کہا، ان کے والد صاحب نے کہا لڑکی کے کہ وہ لڑکا تو خیر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کچھ اپنی بیٹی کے حساب سے، البتہ اگر آپ راضی ہیں تو آپ سے کر دوں گا میں نکاح. تو ان کو بھی نکاح کی ضرورت تھی، وہ راضی ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا. وہ تو سیدھے سادے لوگ تھے، کسی مصلحت سے ان کو جوڑ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. تو جو رشتہ لے کے آیا تھا اس کا سمجھ میں آ گیا اور دو لوگ راضی بھی ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی. اب یہ اپنے دوست سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ایک جگہ ملاقات ہو گئی، اس نے کہا کیا ہوا بھائی، میں پیغام بھجوایا تھا آپ کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے، میں شرما حضوری میں نہیں ملا آپ سے، ان کو آپ تو نہیں سمجھ میں آئے مگر میں سمجھ میں آ گیا تھا تو میرے سے نکاح کر دیا. تو دوست کیا کہتا ہے؟ دوست یہ کہتا ہے آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں، مجھے شرمانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا تھا اور میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا، تو مجھے سوچنا چاہیے تھا. اللہ مبارک کرے آپ کا حصہ آپ کو مل گیا، تو بس ختم. ایسے دل صاف ہیں، کوئی نہیں. اب ہم شادی شدہ کو بھی ورغا لا رہے ہوں، جب تک ہم رابطہ نہیں رکھے ہوئے ہیں وہ رابطہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے وہ آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ اب اس کے جذبات ایسے ہیں؟ ظاہر رابطہ ہے تو معلوم ہوا.
اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو بھائی بہت ہے، ٹھیک ہے، دل اپنے ہاتھ میں اس سے نکل جاتا ہے تو ہم مجبور ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجز و بے بس بنا دیا ہو. واپس لے آئیے اپنے دل کو اور یہ سوچئے کہ میں گیند ادھر پھینکا تھا جدھر نہیں ڈالنا چاہیے تھا، اس لیے اب میں کسی اور جگہ ڈال کے کامیابی حاصل کروں گا. اس کو سوچ لو.